کاروبار ایئرپورٹ سے ہی شروع ہو گیا کہ اگر اسلامی بھائی ہم سے ملنے آئے ہیں تو اب ان کو ان کی دل جوئی کی جائے، ان کی کسی طریقے سے ایسی محبت دی جائے جس سے وہ مزید قریب آئیں. تو اب ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اسلامی بھائی ہمارے قریب آئیں، اور اب میں پہنچا ہوں تو میری تو خواہش یہی ہوگی نا کہ جتنے ایئرپورٹ پہ آئیں ابھی میرے ساتھ ہی رہیں، تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے اپنے امیر اہل سنت سے، مدنی مرکز سے، وہ ان کو سکھائیں. تو جو مقصد لے کر گئے تھے، یعنی مدنی کاروبار اگر ایئرپورٹ سے شروع ہو جائے تو پھر تو بندہ فوراً شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہاں پر مبلغین دعوت کہ بسا اوقات اجتماع ہوتا ہے، کسی کے سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی آ کر اپنی مجبوری بیان کرتا ہے تو اس کو بعد کا ٹائم نہ دیا جائے، اس کی موقع کی مناسبت کو دیکھا جائے کہ یہ شخص پریشان ہے، ابھی اگر اس کو پیار کے 2 بول نہ بولے گئے اور بعد کا کہا کہ 1 منٹ صبر کریں یا 5 منٹ صبر کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل شکنی ہو جائے اور پھر وہ آپ سے متنفر یا آپ سے دور ہو جائے. دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں وظائف کچھ یاد کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے، اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور تیسرا بہت پیارا لگا، وہ اپنی جیب کے اندر تعویذات عطاریہ رکھا تھا ماشاءاللہ، اور اپنے علاقے میں ان کو کوئی مسئلہ بتاتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے. اب وہ خود تو تعویذات عطاریہ کی طرف سے وہ اپنا اجازت یافتہ نہیں تھے، لیکن وہ یہاں سے بستے سے تعویذات لے کر لوگوں کو جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک مسلمانوں کی خیر خواہی کا بڑا اچھا انداز. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ مدنی مرکز کی طرف سے جو تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں اس پر کوئی کسی قسم کی رقم یا کوئی فیس نہیں لی جاتی. اپنا پرابلم لے کر آئے ان سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جس سے آپ نے پوچھا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا. ہو سکتا ہے میں ان کو یہی جواب دیتا جو آپ نے کہا تھا نہیں دینا چاہیے کہ ابھی میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر بعد دم کریں. تو کیا ان کا ناراض ہونا حق بنتا ہے؟ یہ غور کرنا ہے. جو بات پر ناراض ہوتے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے. بلکہ یہاں تو یہ تو خیر اس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، لیکن مفتیان کرام سے، علماء سے شرعی مسائل پوچھنے کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ تھکن کے عالم میں، سفر کے عالم میں چلتے پھرتے مسائل نہ پوچھے جائیں. تو گے کہ میں تو مسئلہ پوچھنے گیا تھا. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. جس طرح آپ کا اور میرا بھی تھکن کبھی ہو جاتی ہے، موڈ آف ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، تو ہر بندے سے بعض اوقات ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں، اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ان کو جناب نیند سے جگا کے بھی مسئلہ پوچھوں گا تو یہ جواب دیں گے اور اس وقت بھی مسکرائیں گے، اور ان کو پریشانی کے عالم میں بھی میں نے دم کروایا تو دم کر دیں گے. ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان سے جو توقع ہے وہ رپلائی نہیں ملا تو بہت جلدی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی انسان ہیں اور ہمیں بھی اپنا دل بھی خیال رکھنا چاہیے، بتانے والوں کو بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بات ہوئی. جی، بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی جان کر کے وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ میں نے خود بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں سے پڑھا ہے اور اپنے بچوں کی امی سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن سے پڑھا ہے. یقیناً وہ اسلامی بھائیوں سے پڑھا، اسلامی بہنوں سے پڑھا، اسلامی بہنوں نے اسلامی بہنوں سے پڑھا اور اسلامی بھائی نے اسلامی بھائی سے پڑھا. اور یہی دعوت اسلامی شعبے ہیں اس کے اندر اسلامی بھائیوں کے. اسلامی کا وہ با کمال شعبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اپنے ذمہ داران کو بھی شاید اس بارے میں پتہ نہیں ہے، ورنہ اس کی اگر معلومات لیں تو اتنا امیزنگ، اتنا شاندار شعبہ ہے کہ گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. بلکہ مجھے آج تو بہت سارے کورسز کی لسٹ آئی ہے، آلموسٹ 25 کورسز ہیں. تفسیر قرآن کورس، بہار شریعت کورس، سنت نکاح کورس، شمائل مصطفیٰ کورس، طہارت کورس، اللہ غنی، اتنا سارا علم کا سمندر ہے. آپ آدھا گھنٹہ روزانہ دے دیں جو آپ کے مطلب کا ٹائم ہے. اب یہ ملیشیا میں بیٹھ کر 2 سال پڑھا اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کی امی قرآن پاک مدنی کام کرنے والی مبلغہ بن گئی. یعنی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت فیڈ ہے، کتنا خوبصورت یہ طریقہ ہے. تو میں تو دنیا بھر کے مدنی چل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو آپ dawat-islami.net اس ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن کے آئیکن موجود ہوں گے. اس پر کلک کیے، وہاں آپشن موجود ہوگا، اس پر کلک کریں اور اپنی مرضی کے ٹائم سے مطابق آپ فارم فل کر دیں آپ کے وقت کے مطابق. قاری صاحب یا اگر اسلام گیا تھا عمران بھائی، جی حیدرآباد میں 3:30 بجے رات کو میں ایک شخصیت کو لے کے حیدرآباد میں ماشاءاللہ آفندی ٹاؤن میں ہمارا فیضان مدینہ، اس کے بالکل سامنے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ایک برانچ بنی ہے. میں 3:30 بجے لے کر ایک شخصیت کو گیا. اب 3:30 بجے رات کو آپ کیا دکھا سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں ایسا آباد تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اور مدرسۃ المدینہ کے جو آن لائن پڑھا رہے تھے قاری صاحبان، میں نے اسپیکر لگا کر ان بچوں سے بات کی. تو کوئی کینیڈا میں پڑھ رہا تھا، کوئی USA میں پڑھ رہا تھا، اور جب انہوں نے تلاوت کی نا کینیڈا کے مدنی منع نے، تو جو میرے ساتھ شخصیت تھی اس کی بہت ساری آپ کو برکتیں ملیں گی. جی واقعی سوچنے کی بات یہ بھی ہے واقعی کہ ہمارے یہاں پر تو بچوں کو اسکول پڑھوانے کے لیے جو ہے قاری صاحب کو گھروں پر لگا دیا جاتا ہے، یا مدارس ہمارے یہاں عموماً علاقوں میں ہوتے ہیں تو اس میں لگا دیا جاتا ہے. لیکن بات یہاں پر آتی ہے کہ بیرون ملک جہاں پر نارمل کوئی مدرسہ بھی عام طور پر ایزی اویلیبل نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی قاری صاحب گھر پہ پڑھانے کے لیے، ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوتے، تو وہاں پر آپ اگر
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور جدید تقاضوں کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن سکھانے کی کوششیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اچھا عبدالحفیظ بھائی یہ بھی بتا دیں، آپ نے اتنی بات کی ہے کہ کیا مدرسۃ المدینہ آن لائن کی کوئی فیس بھی ہے؟ جی، مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بڑی نامنل سی فیس ہے، اور جو آپ کورس کریں گے وہ فیس آپ کو بتا دی جائے گی. اور وہ فیس بھی ہم نے اس لیے رکھی بیئر کر سکیں کیونکہ نارملی آن لائن وہ پڑھتا ہے جو تھوڑی بہت فیس دے سکتے ہیں، تو کیوں نہ یہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا ایک تعاون ہو جائے کہ جتنا ہم پر خرچ ہو رہا ہے پڑھانے کا وہ ہم کم از کم ادا کر دیں. جی، مدنی چینل کے ناظرین اس کی مکمل تفصیل آپ کو جو ہے وہ آن لائن مدرسۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے مل بھی جائے گی، وہاں سے آپ رابطہ کر بھی سکتے ہیں. تو آپ کے اگر اوورسیز کے اندر رشتہ دار رہتے ہیں، دوست احباب رہتے ہیں، ان تک اس دعوت کو پہنچائیں. ہو سکتا ہے آپ کی دعوت پہنچانے سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. نور قرآن سے منور فرمائے اور شب و روز اللہ تعالی ہمیں اس کے برکتیں جو ہے وہ لینے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملائیشیا میں عاشقان رسول ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، وہاں لائیو یہ سلسلہ دیکھا بھی جا رہا ہے. عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے ملائیشیا کے اسلامی بھائیوں؟ دیکھیں یہ ملائیشیا میں جو اسلامی جماعت، اور مجھے میسج آیا کہ صرف یہاں نہیں بلکہ کئی مقامات پر اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اس لیے کمال ہے کہ ہماری مدنی چینل کی گھڑی 9:48 بجا رہی ہے، مگر اس وقت وہاں رات کا 1 بجا چاہتا ہے. اور یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں جلدی بہت دیر تک لوگ جاگتے ہیں، میکسیمم 3 گھنٹوں کا فرق ہے. 3 گھنٹے یہاں سے زیادہ پلس کرنا پڑیں گے آپ کو. تو وہاں اس وقت یہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں تو یہ واقعی ان کا محبت ہے مدنی چینل سے، دعوت اسلامی سے، اور امید ہے کہ یہ پرانی یادیں تازہ کر رہے ہوں گے جو ہم نے مل کر کچھ دن گزارے ہیں. کیا فرمائیں گے ملائیشیا کے اسلامی بھائیوں سے؟ نہیں، میرا یہ مدنی کاموں کے لحاظ سے پہلا سفر تھا. اچھا. اور بڑی محبتوں سے، یعنی دوسرے لفظوں میں مدنی ضد کر کے ہمارے توصیف بھائی آگے بیٹھے سے پلان بن رہا تھا کہ جانا ہے. اور پھر الحمدللہ اس سفر میں 1 دن کے لیے میں بینکاک رکا تھا. وہاں پر آپ کے ساتھ مدنی سفر نامے میں بینکاک سے شامل بھی ہوا تھا. اور اس کے بعد وہاں سے پھر میں ملائیشیا پہنچا تھا. کچھ چند دن وہاں رہنے کا موقع ملا، مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا. بہت اہل محبت ہیں، بڑا پیار کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، اور مجھے بہت امید ہے کہ وہاں دعوت اسلامی بہت تیزی سے ترقی کرے گی کیونکہ ایک تو مسلم ملک ہے. وہاں کے اپنے جو ملے ہیں، جس کو ملے کہتے ہیں ملیشین لوگوں کو، وہ لوگ بھی ماشاءاللہ دین کے کافی قریب ہیں. بس تھوڑا سا وہ کہتے ہیں لینگویج بیریئر ہے. اگر ہمارے مبلغین، دوبارہ عرض کرتا ہوں، لینگویج اچھی بولنے لگ جائیں اور ملے زبان سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت تیزی سے. کچھ جملے تو آپ نے بھی سیکھے ہوں گے نا وہاں مدنی قافلے میں؟ نہیں، مجھے اصل میں انڈونیشین بتایا گیا تھا کہ انڈونیشین زبان اور ملے زبان بہت قریب ہے. تو اگر آپ انڈونیشی کے بھی چند جملے کہہ دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کی خیریت پوچھنی ہو تو تیری ماں کاسی وہ کہتے ہیں، تو اس سے جناب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں. تو یہ 2-4 جملے انہوں نے سکھائے تھے، باقی تو چونکہ ساتھ تھے. جی، ملائیشیا کے اسلامی بھائیوں کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ سلسلے میں آن ایئر نہیں ہے بلکہ مختلف مقامات پر، جیسے کہ ہمارے ذمہ داران نے ہمیں بتایا کہ یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، ان تمام کو بھی اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مدنی کاموں کے حوالے سے آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں، اور رکن شورا نے آپ کے یہاں جو مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، مدنی بہاریں بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی. تو جو جذبہ ہمیں مدنی قافلے سے ملا ہے اس کو ماند نہیں پڑنے دینا، لے کر جانا ہے، بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتیں کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، سید عبدالکبیر اتاری ملیشیا کوالالمپور سے عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب، یہاں ہم اسلامی بھائیوں کو، لوگوں کو مدنی قافلے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پردیس میں کہ کوئی ذاتی کام ہو تو چھٹی بھی کر لیتے ہیں، سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ہم اس طرح ان لوگوں کو کیسے مدنی قافلے کے لیے تیار کریں؟ جی عبدالحمید بھائی، یہ تو آپ ہی بتائیں. جی، یہی تو ہمارا مقابلہ ہے، جو ہمارا عوام سے ان کا وقت لینا ہے، اسلامی بھائیوں سے ان کا جو وقت لینا ہے، یہی تو دعوت اسلامی والے کا کام ہے. کیا یہاں سارے ہمارے کہنے پہ چل پڑتے ہیں اجتماع میں، سارے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں؟ UK، یورپ، امریکہ، جدھر جائیں، کئی ملک تو جیسے پچھلے ہفتے ہم نے جاپان کا آور وائز ہوتی ہے، یعنی اتنے گھنٹے کام کریں گے تو اتنے پیسے ملیں گے. وہاں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ اجتماعات میں اسلامی بھائی جاتے ہیں. تو یہ بہانہ تو میں نہیں کہوں گا، یہ مصروفیت کا اظہار دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ سے کریں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں پریورٹی بتائیں، ترجیحات بتائیں، آخرت کی یاد دلائیں، اچھے انداز میں ترغیب دیں. اللہ کی رحمت سے UK سے 12 ماہ کے لیے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا ہے. اب UK جیسے ملک سے 12 ماہ سفر ہو سکتے ہیں تو ملائیشیا سے بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں. اصل بات ترغیب دینے والا ہوتا ہے.
خود ہی جواب بھی دے دیا ہے کہ جب اپنا کام ہوتا ہے تو ٹائم نکل آتا ہے. تو اٹ مینس ٹائم نکل سکتا ہے جی. اپنی ترجیح جو پریورٹی ہے وہ کیا ہے. تو آپ نے اگر اچھے انداز میں نیکی کی دعوت کے فضائل بتانے, علم دین کے فضائل بتانے, تو اللہ کی رحمت سے ابھی آپ انشاءاللہ اب جب آگے چلیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں ملیشیا میں کتنے اسلامی بھائی رہے, تو وہ کیسے رہے, وہ بھی تو مصروف لوگ تھے. اس میں عبدالحفیظ بھائی ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا, یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اب آپ نے کہا نا کہ اپنی مصروفیات کے لیے تو چھٹی بھی ہو جاتی ہے, وقت بھی نکل آتا ہے. دیکھیں بیمار ہوں تو ظاہر ہے کہ میں جاب پہ نہیں جا سکتا, نہ میں کام کر سکتا ہوں, تو وہ مجبوری بھی ہوا. گھومنے پھرنے جاتے ہیں, پکنک پر جاتے ہیں, تو وہ تو طبیعت کا تقاضا نہیں, وہ ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے, وہ ایک فرحت کے لیے انسان جاتا ہے. تو دنیا کی فرحت حاصل کرنے کے لیے جب آپ چھٹی کر سکتے ہیں تو جنت حاصصل کرنے کے لیے بھی اگر کچھ چھٹی کر لیں, آخرت کی فرحت حاصل کرنے کے لیے بھی اگر کچھ وقت دے دیں, علم دین ہوگا تو اعمال درست ہوں گے. اصل بات وہی ہے عمران بھائی, آپ مصروف آدمی سے ملے نا جس کو مصروف ہونے کا خپت ہوتا ہے, ہوتے نہیں ہے مصروف, ایک خپت ہوتا ہے, پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو اب جس کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں, وہ تو بیچارہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے نا. وقت نکالنے سے نکلے گا, اور ہمارے مبلغین کو اس میں ہمت نہیں ہارنی. الحمدللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, لیکن ہمارے مدنی قافلہ مجلس کے ایک بہت شاندار اسلامی بھائی ہمارے جنید بھائی, اس وقت وہ ماشاءاللہ ماپوتو موزمبیک میں ہیں, ہو سکتا ہے سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوں, اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. کمال کے اسلامی بھائی, اور ایسے بہت سارے ہیرے دعوت اسلامی میں ہیں. ایک بار مدینہ شریف میں ایک تربیتی اجتماع ہوا تھا. 2 دن تربیتی اجتماع ہے, اور دوسرے دن ہی ہماری یہاں سے واپسی ہے. بسیں بک ہیں, ٹکٹس بک ہیں, کسی نے کہا ہماری جاب ہے. تو وہ مسکرا کر سب کو یہ کہتے رہے آپ فکر نہ کریں, آپ تربیتی اجتماع میں شرکت کریں. میں دیکھتا رہا یار یہ کیوں, کیا جواب دے رہے ہیں. یقین کریں دوسرے دن جب یہ تربیتی اجتماع ختم ہوا نا, ہاتھوں ہاتھ وہاں سے 3 دن 12 دن اور 30 دن کے مدنی قافلے روانہ ہوئے. ہر اسلامی بھائی کا کہنا یہ تھا صبح جاب پہ جانا ہے, رات میری بس بک ہے, میری ٹکٹ ہے, میں رک ہی نہیں سکتا. لیکن ان 2 دنوں میں انہیں وہ فکر آخرت, انہیں وہ علم کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے. سبحان اللہ, واقعی ایسا ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں تربیتی اجتماعات ہوں تو کوشش کر کے ہمیں اس میں لازمی شرکت کرتے رہنا چاہیے. ہمارے مختلف ممالک کے اندر, مختلف شہروں کے اندر تربیتی اجتماعات ہوا کرتے ہیں, اور اس میں شرکت کرنے کی عجیب ہی جو ہے وہ بہاریں ہوتی ہیں, بڑی برکتیں اس سے حاصل ہوا کرتی ہیں. آئیے مزید کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, I am Muhammad Firas Attari from Malaysia. I have learned a lot from you during Madani Qafila. I hope in the future you will visit Malaysia again. Fizan Madani Qafila jari rahega inshallah azza wa jalla. Jazakallahu khairan. MashaAllah. کب جا رہے ہیں پھر عبدالحفیظ؟ Faraz, Jazakallah for your call. I also remember you and inshallah we'll meet soon inshallah. And I have hope on you that mashallah you become a big muballigh of Dawat Islami. چھوٹے مدنی منع ہیں لیکن بڑا جذبہ تھا ان کا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر افتخار صاحب, جن کے گھر پہ ہم رکے تھے کچھ عرصے کے لیے, کچھ دنوں کے لیے. منع میں دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ بعض مدنی منع بڑا انسپائر کر دیتے ہیں, ان کے اندر بڑی سنجیدگی بھی نظر آتی ہے اور مدنی کاموں کا جذبہ بھی نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ اگلی جنریشن بھی دعوت اسلامی کی بہت زیادہ آگے جائے گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ, محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی, آپ کا بہت پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ, ہر سفر نامہ ایک الگ انداز میں, ایک بڑے پیارے اور میٹھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. نامے سے جو مدنی پھول ملیں, اللہ ان کا صدقہ ہمیں مدینہ طیبہ کا سفر عطا فرمائے. بہرحال عبدالحبیب بھائی, آپ کو ماشاءاللہ بہت دفعہ باہر جانا ہوتا ہے, ڈسپلن کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمیں ایک کیسا ڈسپلنڈ جینٹل مین ہونا چاہیے, اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اسلام خود ڈسپلن کا بڑا شاندار درس دیتا ہے, اور ہم نے ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ کی. حج کا سفر جو ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کتنا ڈسپلنڈ ہے. کس وقت آپ نے مینا جانا ہے تو جانا ہے, کس دن آپ نے عرفات جانا ہے تو جانا ہے, مزدلفہ میں رات گزارنی تو گزارنی ہے, جس وقت رمی کرنی تو کرنی ہے. دنیا میں ایسا ڈسپلن کا مظاہرہ کہیں نہیں ہے کہ 25, 30, 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ موو کر رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ, ٹائم ٹو ٹائم ہر جگہ پہنچتے جا رہے ہیں. آپ نے عرفات میں غروب آفتاب ہو گیا مگر مغرب نہیں پڑھنی, اب آپ نے مغرب اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی. یہ وہ شاندار ڈسپلن جو ہر سال, یہ تو سال میں ایک بار ہے. ہم اپنی نمازیں دیکھ لیں, جی ہاں, 1 منٹ پہلے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہونی, 1 منٹ بعد گزرنے کے بعد پڑھیں تو نماز نہیں ہونی, وقت شروع ہونے سے پہلے بھی نہیں ہونی, وقت ختم ہونے کے بعد بھی نہیں ہونی. ایک ڈسپلن کے مطابق آپ نے 5 ٹائم جو نماز پڑھے گا اس کی لائف ڈسپلن ہو جائے گی. پھر اگر آپ ہماری جماعتوں کو دیکھیں, میں کہتا ہوں لوگ دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک کی ٹرین لیٹ نہیں ہوتی, فلاں ملک کا جہاز لیٹ نہیں ہوتا. ارے بتائیے مسلمانوں کی جو مساجد میں جماعتیں ہوتی ہیں, جو اذانیں ہوتی ہیں, آندھی آئے طوفان آئے,
ہم نے تو نہیں دیکھا اذانیں لیٹ ہو. مؤذن صاحب نے وقت پہ اذان دے دینی ہے. شاذ نادر 1 منٹ کا فرق, 2 منٹ, اس سے زیادہ فرق نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ڈسپلن ہے جو لاکھوں مسجدوں میں روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے. اب نماز پڑھتے وقت, اذان سنتے وقت, حج کرتے وقت تو ڈسپلن سمجھ آ رہا ہے, مگر پھر بھی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو پھر یہ اسی کی محرومی ہے. باقی اسلام شاندار مظاہرہ کرتا ہے, ہم سب کی ٹریننگ کرتا ہے ایک ڈسپلن انسان ہونے کے ناطے. اور اب اگر آپ کو بیرون ملک سفر کرنا ہے اور اگر آپ کی بالکل ڈسپلن اپنانا چاہیے. آئیے کچھ ویڈیو تاثرات ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں, وہ آپ کو سلسلے میں شامل کر کے دکھاتے ہیں. جی, میں محمد جمیل اتاری ملیشیا کولالمپور کا رہائشی ہوں. ماشاءاللہ ہمارا جو پاکستان اور ہند شریف سے مدنی قافلہ آیا ہے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جزائے خیر دے. ادھر آ کے برکتیں لٹائی ہیں اور مدنی قافلہ ہر 2 ماہ کے بعد ملیشیا میں آئے اور ادھر کام انشاءاللہ بڑے کام. اور ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما تھے, حاجی عبدالحبیب, ان کی برکت سے ماشاءاللہ ملیشیا میں بہت زیادہ کام کی بڑھنے کے چانسز ہیں. تمام پاکستانی کو خاص طور پہ جو اردو اسپیکنگ والے ہمارے بھائی ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ملیشیا میں جو رہتے ہیں, انہیں مدنی التجا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر اسلامی کا کام بڑھانے میں ہماری مدد کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے جمیل بھائی جو ہیں یہ موسٹ سینئر اسلامی بھائی ہیں. ملیشیا میں مدنی کام شروع کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, صحت و عافیت دے اور جذبے کے ساتھ ہم سب کو مزید مدنی کام کرنے کی توفیق. آمین آمین. اب انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ ہر 2 ماہ میں مدنی قافلہ آنا. جی الحمدللہ ہر 2 ماہ میں مدنی قافلہ انشاءاللہ ضرور جائے گا. اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ملائیشیا یا بیرون ملک کا سفر کرنا چاہے تو پاکستان میں اس کا ذہن نہیں بنتا مدنی قافلوں میں سفر کرنے. نے آپ سے پوچھے کہ مدنی قافلے میں بیرون ملک ہی کیوں جانا ہے؟ بس اگر تو گھومنے پھرنے جانا ہے تو پھر تو مدنی قافلہ اس لیے نہیں. لیکن ضمنی طور پر گھومنا پھرنا ہو جائے گا, لیکن بس یہاں پر مزہ نہیں آ رہا, آپ کو گرمی ہے یا پھر دیکھیں پھر تو اعمال و بالنیات. اگر آپ کو ہوا پانی چینج کرنے جانا ہے تو مدنی قافلے اس لیے نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتا ہے تو overseas@dawat-islami.net اس پر ہم سے رابطہ کریں. ہم نوٹ فرما لیں ناظرین, یہ انشاءاللہ اگر لکھ کر بھی لگا دیں, نیٹ کی ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ رابطہ کریں اگر آپ دنیا میں بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں. البتہ میں یہ بتا دوں کہ ہر دوسرے مہینے جیسے ہمارے جمیل بھائی نے بھی فرمایا مدنی قافلے سفر کرنے چاہیے, تو اب الحمدللہ چونکہ میرے ساتھ رکن شورا عارف باپو بھی تھے, ہند کے ذمہ داران بھی تھے اس مدنی قافلے میں, تو یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ ملائیشیا اور فار ایسٹ کے ملکوں میں ہند سے بھی مدنی قافلے اب زیادہ سفر کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ ہر دوسرے مہینے ہند سے بھی مدنی قافلہ سفر کرے گا. اور میرے ساتھ جہاں میں بھی موجود تھا, ہمارے باب المدینہ کراچی سے تاجران میں ہی جواب آتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اور مدنی قافلے چاہیے. تو سب انشاءاللہ سفر کریں گے تو مدنی کاموں کی بہاریں آئیں گے انشاءاللہ. جی واقعی سفر کرنا چاہیے, اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے جو بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ لازمی جو ہے وہ بیرون ملک سفر کریں. بالکل یہاں بھی ضرورت ہے لیکن وہاں بھی ضرورت ہے, جہاں آپ کو توفیق ہو اس میں ضرور سفر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملائیشیا کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں الحمدللہ موجود ہیں. مسکراتے اس وقت ہم ملائیشیا میں موجود ہیں اور یہاں کا ایک شہر ہے, ایک علاقہ ہے نلائی, وہاں پر میری حاضری ہوئی ہے. یہاں ماشاءاللہ سنت پر اجتماع ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں زبان بعض اوقات فارغ ہوتی ہے, آپ کاروبار کرتے کرتے بھی درود پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہ کر فرما بردار کیسے بنیں گے؟ تو ہمیں اپنا ماحول بھی چینج کرنا ہوگا. ایسے دوستوں کو اپنائیں کہ جو نمازی ہوں, جن کو دیکھ کر میں بھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں. آج چلے یہ بھی سن لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں. یہاں نمبر 2, اب اس گناہ کو چھوڑ دیں. ختم. آج کے بعد اب کی نیت کر لیں اب ہی گناہ نہیں کروں, آج ہی چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ کوئی کہے یار واقعی میں نے نماز قضا کی ہے, بہت جرم کیا ہے اور ابھی عشاء بھی نہ پڑے. مثال کے طور پہ عشاء کا وقت تو باقی ہے, آج توبہ کرے, آج پہلے عشاء پڑے گا, تو جا کر صبح سے فجر پڑے, صبح فجر میں اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں, آج عشاء پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں اور توبہ بھی کر رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. پہلے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں. اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ, پکا ارادہ. حدیث پاک کا مضمون فرماتے ہیں التائب من
نقصان نہیں پہنچایا مالک. اللہ میں ان کاموں سے بچا جو گناہ جاریہ والے کام ہیں. خوش نصیب حج کو جا رہے ہیں, کرم فرمائیے, ہم بھی تیرے بندے, ہمیں بھی کعبہ دکھا دے. مجھ کو ملی ہے عزت تار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت. آپ نے سنایا, کوئی اور کلام نہیں آتا آپ کو؟ ہاں, یہ سوال میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور بھی کلام آتے ہیں. اچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سلسلوں میں آؤں تو کال بھی آتی ہے تو یہی کلام کی فرمائش کرتے ہیں, پھر دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں. لیکن اب ٹھیک ہے, اب سننا یہی چاہتے ہیں لوگ, تو نہ واقعی مجھے اور کچھ تھوڑا بہت کلام پڑھنا آتے ہیں. ویسے آپ کے اندر شوق نظر بھی آتا ہے مدینہ. اللہ کرے کہ واقعی شوق, ذوق اور شوق آمین مزید بڑھائے, آمین, ترقی عطا فرما, آمین. جی ایک اور کال, جس میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ مدنی کاموں کو تیز کرنے کے لیے یہاں کی لینگویج زبان سیکھ لی جائے. تو الحمدللہ عز وجل حاجی صاحب کے اس مدنی پھول سے ذہن بنا اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ یہ زبان سیکھنے کا الحمدللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بریلینٹ, ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا آپ نے کیا اور بہت خوشی ہوئی مجھے. ماشاءاللہ کرے جتنے مبلغین ہیں سب اس زبان سیکھنے کی طرف آ جائیں, کیونکہ عمران بھائی یہ طے ہے کہ آپ اگر کسی ملک کے لوگوں کی زبان سیکھ لوں, اسلامی بھائیوں کی, اور پھر اس ملک میں مزید مدنی کاموں کی دھومیں مچاؤں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور کئی لوگ جو ہے وہ زبان کی وجہ سے قریب آتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل زبان کی وجہ سے قریب آتے ہیں. ایک بات میں بھی یہ ذکر کرتا چلوں عبدالحبیب بھائی, ہمارا المدینہ العلمیہ جو ہے, جو مجلس تراجم ہے ہماری, جو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے, ترجمہ کرتی ہے, تو دنیا کی کم و بیش 35 زبانوں میں الحمدللہ کتب و رسائل جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسی لیے کہ اگر دنیا بھر میں کام کرنا ہے مجھے, تو پھر آپ نے ان کی زبانوں میں بات کرنی ہوگی. الحمدللہ 35 لینگویجز, جس طرح آپ نے کہا کہ زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں, اسی طرح ماشاءاللہ 15 زبانوں کے قریب ہمارے ڈبڈ, یعنی جو مدنی مذاکرے ہیں یا امیر اہل سنت کے سلسلے, نگران شورا کے کئی سلسلے, وہ اب مختلف زبانوں میں ڈب ہو رہے ہیں. تو اب وہ ڈب بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ عربی بولنے والے وہ عربی سمجھ لیں, فرینچ بولنے والے فرینچ سمجھ لیں, انگلش بولنے والے انگلش سمجھ لیں. تو اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اسلامی بھائی کو جنہوں نے ماشاءاللہ وہاں کی زبان سیکھنا خوشخبریاں سنائیں. اور دنیا بھر کے مبلغین جو جس ملک میں بھی ہیں, اگر واقعی آپ مدنی کام کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کی زبان سیکھیں, آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا, اور انشاءاللہ آپ اپنی بات کو بہت اچھے انداز میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی واقعی بہت اہم بات کی ہے اپنا رکن شورا نے, واقعی مقامی زبان سیکھنی چاہیے اور پھر مدنی کام کریں تو زیادہ بہتر نتائج ہمیں نظر آ سکتے ہیں. تو آئیے مزید کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں محمد حامد علیہ السلام کو پیش کرے, سحر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کر کرنا. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دعا کریں, اللہ مجھے با ادب با ذوق حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے, اور میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ جو بھی دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کا بھلا فرما اور ان سب کو حرمین کی حاضری عطا فرما. آمین آمین. جی نیکسٹ ملاقہ سے عرض کر رہا ہوں, رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب آپ ملاقہ میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مختلف ممالک کے اسلامی بھائی اور مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی موجود تھے, تو جب آپ ملاقہ تشریف لائے تو یہ خواہش آپ کی دیکھی گئی کہ ملاقہ والے جو اسلامی بھائی ہیں یہ آپ کے زیادہ تر قریب رہیں, اور کھانے کے دوران, مدنی پھول عطا فرمانے کے دوران اور دیگر معاملات میں آپ ملاقہ والے اسلامی بھائیوں کو بالخصوص زیادہ قریب رکھتے تھے. اس میں جی کیا حکمت تھی؟ جی اپنے بڑوں سے ہی سیکھا ہے, اور بڑی لاجیکلی بات ہے کہ آپ کسی ملک یا کسی شہر میں گئے ہیں تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے گئے. ہم کوالالمپور سے ملاقہ گئے تھے, اور یہ آلموسٹ میرا خیال ہے شاید کہ 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے, دوسرا شہر ہے. تو جب وہاں پہنچے تو اب وہاں بیان تھا, جیسے جس سنتوں پر بیان کا آپ نے دکھایا, یہ ملاقہ میں بیان تھا. تو اب اس کے بعد کوشش یہ تھی کہ ملاقہ میں یا نلائی میں جہاں بھی گئے تو اب وہاں جانے کے بعد کھانے کا وقت ہوا تو ہمارے اسلام بھائی آ کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو ویسے ہی ہمارے ساتھ بس کہ اگر آپ دوسرے اسلام بھائی کے پاس چلے جائیں, میرے ساتھ اس شہر کے اس علاقے کے اسلام بھائیوں کو بیٹھنے دیں, ان کی دل جوئی ہو جائے گی. تھوڑی دیر ہے تو میں ان سے کچھ بات کر لوں گا, ان سے کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو جائے گا, کچھ اس شہر اور اس علاقے میں مدنی کاموں کے لیے بات ہو جائے گی. تو یہ الحمدللہ امیر اہل سنت سے بھی سیکھا, نگران شورا کے ساتھ میں نے سفر کیے. حاج صاحب نے ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم افریقہ میں تھے تو غالباً ممباسا کینیا میں تھے. دسترخوان لگا تو جتنے پاکستانی, انڈین اور ایشین تھے وہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے. نگران شورا جب آئے تو کہا وہ افریقن سارے کہاں
कमरे में बैठे हैं। अच्छा, भाई साहब ने बड़े प्यार से इनको समझाया कि आप सारे दूसरे कमरे में जाएं, मैं इनके मुल्क में आया हूं, मुझे इनके साथ बैठने दें। आप यकीन करें जब वो सारे अफ्रीकन आए ना इस दस्तरखान पे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब निगरान शुरा ने कईयों को अपने हाथों से निवाले खिलाए, बर्तन पेश किए, अमीर अलैहिस्सलाम जैसा खाना पेश करते हैं। तो ये अपने बड़ों से सीखा कि हम जहां गए हैं अपनों, यानी मिसाल के तौर पर अब मैं और आप किसी मुल्क में जाएं, अब मैं आपसे बातें करूं, आप मुझसे बातें करें, हम खाना भी साथ खाएं, चाय भी हम साथ पिए, तो फिर बाकियों का वो हम क्यों गए थे, हम तो बाद में भी कर लेंगे ना। होना यही चाहिए कि हम जिस मुल्क में जाएं जो अपने बड़ों से सीखा है, और बाकी जिम्मेदारान से अर्ज करूंगा कि वो भी इसको अपनाया करें। जी बिल्कुल, और इससे ये भी एक मदनी फूल अब्दुल हबीब भाई सीखने को मिला कि जहां पर मदनी काफिला जाए तो वहां के मकामी लोगों से वहां पर मदनी काम किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान में ही हो। आपने तो बैरून मुल्क की जो है बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि हम अपने हफ्तावार इज्तिमा को देख लें। हम एक और बड़ी गलती हमारे जिम्मेदारान करते हैं कि हफ्तावार इज्तिमा खत्म हुआ तो इमामे वालों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि पहले जो नए इस्लामी भाई आए हैं मदनी मिले, उन्हें अजनबियत फील ना हो कि यार ये तो सारे आपस में मिल रहे हैं। तो आप नए आने वालों पर जितनी मोहब्बत और शफकत देंगे, उन्हीं के साथ अगर खाने का मौका तो उनके साथ बैठ जाएं, तो उन्हें अपनाइयत मिलेगी। हम सारे एक तरफ होकर बैठ जाएं तो जो नई पहली बार आया वो तो अपने आप को अजनबी फील करेगा। और दावत इस्लामी का अंदाज अपनाइयत और मोहब्बत वाला है। जी वाकई दावत इस्लामी मोहब्बतों को बांटती है, नफरतों को खत्म करती है। याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत ने किताब नेक बनने और बनाने के नुस्खे में ये इरशाद फरमाया है, उस किताब जो है वो 3 फवाइद हुआ करते हैं। एक फायदा तो ये होता है सबसे बड़ा कि मदनी काफिले का मुसाफिर खुद नेक अमल की तरफ रागिब होता है, वो नेक बन जाता है और नेकियां, बहुत सारी नेकियां करने का उसको मौका मिल जाता है। दूसरा फायदा मदनी काफिले का ये होता है कि जहां पर मदनी काफिला जाए वहां पर जो है वो नेकियों की और मदनी कामों की धूमें मच जाती हैं और बहुत सारी जो है वो नेकी की दावत देने के मौके और बुराइयों से मना करने के मौके नसीब हो जाया करते हैं। काफिले का ये होता है कि मदनी काफिले का मुसाफिर जब वापस लौटता है अपने घर में, अपनी दुकान में, मार्केट में, दोस्त अहबाब में, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नेकी की दावत देने के मामलात और बुराइयों से मना करने के, बचाने की जो है ये सआदत मिल जाया करती है। तो ये बड़े फायदे हैं मदनी काफिले के कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफर करने से हासिल हुआ करते हैं। आपको भी दावत देंगे कि आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आइए, और आइए कुछ वीडियो तासुरात हमारे पास है, उनको भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मलेशिया से मोहम्मद तौसीफ रजा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल पर सिलसिला मदनी सफ़रनामा जारी है और आज इसमें मलेशिया की बारी है। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, इनका मलेशिया मदनी काफिले में सफ़र हुआ और इनके साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान अली के आशिकान रसूल ने सफ़र की सादत हासिल की। मदनी काफिले के दौरान सुन्नतें सीखने सिखाने, उलमा से मुलाकात, मज़ार पर हाज़री, ज़िम्मेदारान की तरबियत, मदनी कामों को आगे बढ़ाने के हवाले से मदनी मशरे, मदनी दौरे, इस्लाम बहनों में पर्दे में रहकर बयान, मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाआत, मदनी हलकों का सिलसिला रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने बहुत सी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार भी किया और उसके बाद अभी मलेशिया में उसकी मदनी बहारें देखने इस्लामी भाई और इस्लाम बहनों दोनों के मकामात पे इजाफे का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला देखने में आया। घर दर्स में इजाफा हुआ और जिन आशिकान रसूल ने सर पर इमामा सजाने, चेहरे पर दाढ़ी सजाने की नीयत की थी, मदनी काफिले के बाद उनसे मुलाकात हुई और माशाअल्लाह उनके चेहरे पर दाढ़ी की आमद हो रही है और उनका भी अज़्म मुसम्मम है कि इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी सजाएंगे। मदनी फूल अता फरमाइए कि ऐसे अफराद जिनको हम देखते हैं कि ये बहुत मसरूफ़ हैं कि इनको शायद हम दावत दें तो काफिले की नहीं देते, तो ऐसों को मदनी काफिले की दावत कैसी दी जाए। बहुत बहुत अहम बात की है, बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल का जवाब हमारा पहली जो कॉल थी वो इसी से रिलेटेड थी कि कई इस्लाम पे मसरूफ होते हैं और वो वक्त नहीं देते, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब बड़ा तफसीलन उसमें हो चुका है। हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और हम अच्छे अंदाज से मदनी अपनी दावत देंगे तो इंशाल्लाह जरूर असर होगा। इंशाल्लाह जी जरूर असर होगा। मायूस नहीं होना चाहिए, दावत देते रहना चाहिए। आज ना सही तो इंशाल्लाह कभी ना कभी हम ना हमारा थोड़ा सा ऐसा जहन होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे होगा, जिस तरह आपने देखा होगा सेल्समैन होता है। जी हाँ, सेल्समैन बाज़ औक़ात तो कोशिश करता है कि मैं पहले 5,000 की चीज बिकवा दूं। जब देखते हैं ना 5,000 की चीज नहीं बिकती तो 1,000 की कोशिश करता है। ठीक है, 1,000 की ना बिके तो आखिर में 10 रुपए की तो कोई ना कोई चीज दे ही देता है। और यही अच्छा सेल्समैन होता है कि अपने ग्राहक को कुछ ना कुछ सेल कर दे। हम मदनी कामों के सेल्समैन हैं, पहले मदनी काफिले की कोशिश करें। मदनी काफिले में नहीं आता तो हफ्तावार इज्तिमा की कोशिश करें। हफ्तावार इज्तिमा में नहीं आता तो एटलीस्ट आप उसे नमाज पढ़ने की दावत पक्की
سب سے پہلے دینی ہے، مگر نماز کی نیت کروا لیں. اور اگر وہ کسی بات پر نہیں مانتے تو پھر سب سے آسان طریقہ یہ کہ اسے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. اب مدنی مذاکرے کی اسے دعوت دے دیں. آپ پیر و مرشد کے قدموں میں اس کو پیش کر دیں. باقی کام انشاءاللہ امیر علیہ السنت خود فرما دیں گے، وہ نگاہ فرما دیں گے. تو ہم ایٹ لیسٹ مدنی چینل دیکھنے والا اگر بنانے لگے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ نمازی بھی بن جائیں گے، آپ کے اجتماعات میں آنے والے بھی بن جائیں گے، اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی بن جائیں گے. سبحان اللہ، بڑے اچھے مدنی پھول رکن شورا نے ہمیں دیے ہیں. آئیے مزید کالز اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. محمد ارشد عطاری ضیا کوٹ بھرت سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ عز و جل امیر اہل سنت کے فیض نظر سے ہمارے پیارے حاجی عبدالحبیب جو بھی سلسلہ لے کر آتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے، چاہے وہ ذہنی آزمائش کا کوئی سیزن ہو یا مدنی سفر نامہ یا کوئی اور پروگرام، اپنی مثال نہیں رکھتا. یا سیدی ایک ناقص مشورہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ سفر نامہ دیکھ کر عشاقان رسول کے قلوب و اذہان تسکین پاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری پیاری دعوت احسن طریقے سے انجام فرما رہی ہے، اسی طرح کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جتنے بھی اسفار ہیں، جتنے بھی آپ نے سفر فرمائے، چاہے وہ بچپن کے تجارتی سفر ہوں، وہ غزوات کے سفر ہوں، یا وہ حج و عمرہ کے سفر ہوں، کیا ان کے اوپر بھی کوئی مدنی سلسلہ کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر ہو جائے تو کرم بالائے کرم ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات. بہت خوبصورت پہلو کی طرف نظر انہوں نے جو کی ہے اور ہمیں توجہ دلائی ہے. ویسے تو سیرت مصطفیٰ چینل پر ہو چکے ہیں پیارے آقا کی مکی زندگی، نبی پاک کی مدنی زندگی، نبی پاک کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں پر، خاص طور پہ جب ربیع الاول آتا ہے. ویسے تو پورا سال ہی ہمارا کون سا سلسلہ ہے جس میں نبی پاک کا ذکر خیر نہیں ہوتا، لیکن براہ راست سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مفتی قاسم صاحب نے بھی سلسلے کیے ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملی ہے، نگران شورا نے سلسلے کیے ہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر ٹاپک ہے کہ پیارے آقا کے اسفار، بہت خوبصورت ٹاپک ہے. امید ہے کہ مدنی چینل کی مجلس سے نوٹ کر لے اور اس ربیع الاول میں ہو سکتا ہے. اچھا لگا تھا کہ کیونکہ ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ، سفر نامے کو ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو میرا یہ ذہن بنا تھا کہ آپ سے یا میں بیان کر دوں نبی کریم علیہ الصلوۃ، ہر سلسلے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفر کو بیان کیا. کیا بات ہے، بہت ایک سیگمنٹ بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ فرمائیں ماشاءاللہ یہ ہمارے کالر کی لائن کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا. بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ پیارے آقا نے زندگی میں کتنے سفر کیے اور کس مقصد کے لیے کیے. سبحان اللہ، میرے آقا کا تو ہر قدم، ہر لمحہ جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. ان قریب حج پر بھی جا رہے ہیں تو یہاں وہاں سے نئی انرجی لے کر آئیں گے. سوئے مدینہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کے بعد ایک اچھے انداز سے اس کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسی سلسلے کا ایک سیگمنٹ بنا لیا جائے اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سلسلے میں ایک سفر کو جو ہے وہ بیان کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. اس طرف توجہ تو پہلے تھی لیکن وہ کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ اس کا تھا تو اس طرف جو ہے وہ ہم توجہ نہیں دے سکے. انشاءاللہ آپ دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ. کے شہر کوالالمپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال عبدالحبیب بھائی سے یہ ہے، مدنی قافلے میں آپ کا یہاں سفر ہوا، آپ کو جب بھی کچھ کہا جاتا یہ کر لیں یا وہ کر لیں تو آپ فرماتے تھے جیسے یہاں کے نگران کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، جبکہ یہاں کے نگران بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ رکن شورا ہیں، تو ایسا فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ بھی اپنے بڑوں سے ہی سیکھا ہے. اور یہ مدنی مرکز نے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ہمیں تاکید بھی کی ہے کہ اپنی لگام اس شہر کے نگران کے ہاتھ میں دے دیں. اللہ اللہ. اب میں اگر وہاں جا کے کہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بیان کرنا ہے کیونکہ میں رکن شورا ہوں تو اس جگہ جانا، یہاں نہیں جانا. حالانکہ وہاں کے نگران نے، وہاں کے ذمہ داران نے ایک جدول بنایا ہوا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ انہوں نے طے کرنا ہے. میں تو گیا ہی آج ہوں، مجھے کیا پتا پیچھے کیا معاملات ہیں. اب مثال کے طور پر میں ایئرپورٹ پہنچا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب ایئرپورٹ پہنچے تو 2 گاڑیاں آ گئیں، جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلے 2 اسلام میں گاڑیاں لے کے سامنے آ گئے کہ ہماری گاڑی پہ بیٹھے. ٹھیک ہے. اب مجھے کیا پتا کہ میرے نگران نے کس سے بدلی. تو میں نے کہا جو ہمارے نگران فرمائے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس گاڑی میں بیٹھنا ہے. میں لبیک، میں اس گاڑی میں بیٹھ گیا. اب مجھے کوئی کہ ہمارے گھر پہ چائے پینے آئے، میں نے کہا یہ میرے نگران ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں میں آ جاؤں گا. کیونکہ میں اگر چائے پینے کا ہاں کہہ دوں، اس بیچارے نے کسی اور جگہ ملاقات ارینج کی ہوئی ہے، کسی مسجد میں ہمارا بیان طے کیا ہوا ہے، تو ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں گے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہونا ہے. تو بہتر یہ کہ چپ چاپ جا کے نگران کی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور پیچھے اس امام کی نیت کر لیں جہاں ہمارے نگران لے جائیں گے، اور اس سے سسٹم صحیح چلتا ہے. ہمیں وہاں جا کے اپنی نگرانی نہیں دکھانی، وہاں جا کے ہمیں ہمارے ذمہ داران کو، آپ کسی ملک میں جا کر جب بار بار یہ کہیں نا کہ جو میرے نگران کہیں، یہ میرے نگران شورا کو کرتے دیکھا ہے، اس سے نگران کی اہمیت وہاں کے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں آتی ہے کہ یار ہمارے نگران کی یہ اہمیت ہے مدنی مرکز کی نظر میں. جب ہم مدنی مرکز نے نگران بنایا ہے اور ہم ہی اس کو نگران نہ مانیں، ہم ہی اس کی بات نہ مانیں، تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں یہ مدنی مشورہ بھی ہے اور تاکید بھی ہے ذمہ داران سے کہ اگر آپ کسی جدول پر جا رہے ہیں، کسی ملک میں جا رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں. میں نگران شورا کو میں نے دیکھا ہے کہ نگران شورا اگر کسی ملک شہر میں گئے تو فرمایا جو یہاں ملک کے نگران
کے نگران ہے. اور الحمدللہ میں نے یہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں بیان کیا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار امیر اہل سنت پہلے بیانات کے لیے مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے. اچھا. تو امیر اہل سنت سے کسی نے ٹائم لیا ہوگا بیان کا, تو اب اس کے بعد حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غالباً باب المدینہ کراچی کا نگران بنا دیا گیا. اچھا. تو امیر اہل سنت نے ان اسلامی بھائیوں سے کچھ اس طرح فرمایا کہ جب آپ نے مجھ سے تاریخ لی تھی نا, تو حاجی مشتاق باب المدینہ کے نگران نہیں تھے, مگر اب حاجی مشتاق باب المدینہ کے نگران بن گئے. اہل سنت ہیں, مطلب وہ تو مالک ہے نا, ہم سب کے مائی باپ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں, وہ جہاں فرمائے وہی دعوت اسلامی, وہی انداز چلے گا. لیکن یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وہ امیر اہل سنت ہو کر کہتے ہیں نگران سے اجازت لے لیں. آپ نے مدنی مذاکروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات باپا فرماتے ہیں جیسا حاجی امین فرمائے, مدنی مذاکرے یا باب المدینہ کے حوالے سے کوئی بات طے کرنی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. یہ کیوں, کیا وہ فرمائیں گے تو پورا نہیں ہو جائے گا, لبیک ہوگا. لیکن یہ تربیت ہے ہماری, اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم کسی ملک میں جائیں, کسی شہر میں جائیں, اپنی لگام وہاں کے نگران کے ہاتھ میں عافیت ہے. جی, مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے مدنی گلدستے ہمارے پاس باقی بھی موجود ہیں کہ جو ہم نے آپ کو دکھانے ہیں ملائیشیا کے مدنی سفر کے, مدنی قافلے کے سفر کے, مگر وقت چونکہ مختصر ہے. کالز بھی ہمارے پاس کافی موجود ہیں. آئیے بلا تاخیر ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے گھر مہمان بنے تو جب بھی گھر سے باہر جائیں تو جہاں آپ ٹھہرے ہیں کر کے جائے جیسا آپ آئے تھے ویسا تھا, تاکہ جب گھر والے اس جگہ پر آئے تو انہیں یہ احساس ہو کہ کچھ باسلیقہ لوگ ہمارے یہاں آئے تھے. ایسا نہ ہو کہ گھر کا حال ایسا ہو جائے کہ میزبان کو تکلیف ہو جائے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب, نہ چھوٹے ہاتھ عطار کا یا. یاد رہے آپ کو کچھ عرصہ پہلے انڈونیشیا میں مدنی قافلہ گیا تھا, اور اس کی بڑی بہار نصیب ہوئی الحمدللہ. یہ سمجھے انڈونیشیا سے مبلغ دعوت اسلامی بھی ملے ہیں, اتاری بھی ہیں, حافظ تسلیم اتاری اس کو مرحبا کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ. چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, گدا گوبے. آپ کی زیارت ہو گئی, بہت بڑی خوشی کی بات ہے. سوچا بھی نہ تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس دنیا کے یہ خوبصورت نظارے دیکھ کر اگر ہم اللہ کا ذکر کریں کہ وہ مالک کیسا کریم ہوگا جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی ہے, اور ان نظاروں کو دیکھ کر یا ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر ایک اور ذہن ہونا چاہیے کہ جب دنیا ایسی ہے تو جنت کیسی ہوگی. رب جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا. تمام اسلامی بھائی کشتی میں سوار ہونے کی دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا. کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد کشتی میں سوار نہ ہوا کریں, کیونکہ فوراً کھانا کھانے کے بعد سوار ہوں گے تو پھر مشکل زیادہ ہو جائے گی. تو پیٹ بھرا ہوا نہ ہو, پیٹ خالی ہو تو تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے. اور اگر پھر بھی یہ پرابلم ہوتا ہو تو اپنے ساتھ کوئی جس کو آپ لیمن جوس کہہ لیں, کوئی کھٹی چیز ساتھ ہو تو اگر وہ لیتے رہیں, کوئی لیمبو ساتھ رکھ لیں تو اس سے کوئی بچت ہو جائے گی. کبھی عطار کا یا رب, بنا دے باوفا دو کا یا رب, نہ چھوٹے ہاتھ سے. مرحبا بكم يا الله, بارك الله فيك, جزاك الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. كيف انتم؟ ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله, بارك الله فيكم. لا تنسونا في الدعاء. جزاك الله خير. اللہ اللہ کیے جانے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے. یہ سلطان العارفین شیخ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا دربار ہے, اور ان کے بارے میں جو یہاں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سلطان العارفین شیخ اسماعیل ابن سید عبد القادر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا جو واسطہ ہے 18 پشتوں میں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے. گویا یہ سید بزرگ ہیں, بغداد شریف میں پیدا ہوئے 17 ربیع الاول کو سن 867 سنہ ہجری میں, اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں یعنی ان کے
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بنتی ہے، یعنی ان کے دادا پردادا میں سے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ ان کی اولاد سے ہیں. اور یہ جب مدینہ منورہ نبی پاک کے روضے پر گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں نبی پاک سے ہدایات ملی کہ جاوا کے جزیروں میں جا کر اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے. انہوں نے وہاں سے یہاں سفر اختیار کیا، 900 سنہ ہجری میں یہاں پہنچے. ان کے ساتھ 16 اور ان کے ساتھی موجود تھے، جن میں شیخ یوسف صاحب تھے، شیخ صدیق صاحب تھے. شیخ کے بعد یہ یہاں پر دین کی خدمت کرتے رہے. 58 سال کی عمر میں 925 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور یہاں پر ان کا یہ مزار شریف موجود ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس دربار کی برکت عطا فرمائے. جو اللہ سے ملا تو کبھی الحمدللہ مزار مبارک پر جانے کا جدول بھی ہوا کرتا ہے، وہاں جا کر ان سے برکتیں بھی الحمدللہ لی جاتی ہیں. بہت پیارا مدنی گلدستہ تھا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ایک ناظرین میں سے ایک اسلامی بھائی نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ نیک بننے اور بنانے کے نسخے کتاب کا نام بتایا، اور یہ کتاب کا نام نہیں ہے، کتاب کا درست نام ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے، اور مصنف یہ امیر اہل سنت نہیں بلکہ المدینہ العلمیہ کی یہ کتاب ہے. بہرحال بہت پیاری کتاب، اس کا مطالعہ کریں، بہت سارا علم دین اللہ نے چاہا تو حاصل ہوگا. عبدالحبیب بھائی، کشتی میں بیٹھ کر بھی آپ مشورے ہی دے رہے تھے، کوئی وہاں کی سیر و سیاحت یا دیگر باتیں جو عمومی طور پہ ہوتی ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا کہ یہ پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ مدنی پھول کام آئیں گے ناظرین کو. نیت یہی تھی کہ جو ایکسپیرینس آپ کر رہے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں. کشتی میں نے پہلے بھی سفر کیا اور سچی بات ہے کہ میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا کشتی میں. جب کشتی زیادہ ہلتی ہے تو بعض اوقات وہ وامٹ کا جو خیال ہوتا ہے نا، الٹی کا سی سکنس کہلاتی ہے. کچھ لوگوں کو کشتی میں پرابلم ہوتا ہے، کچھ کو ٹرین میں ہوتا ہے، کسی کو بس میں ہوتا ہے، کچھ جہاز میں پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے جہاز میں نہیں ہے، کیونکہ جہاز میں مجھے سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو کشتی میں پھر میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کو کشتی میں سفر کرنا ہے بالخصوص، یا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم پہاڑی علاقوں میں جائیں تو گاڑی بہت گھومتی ہے، اس میں بھی چکر آتے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کھانا کھا کر گاڑی میں نہ بیٹھیں، یا کھانا کھاتے ہی فوراً کشتی میں نہ بیٹھیں، ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے مدنی مشورہ ہے. اور ساتھ کوئی نہ کوئی کھٹی سی چیز جو ہے نا، لیمبو رکھ لیں، یا کوئی خیر سے نکل جائے گا. درود شریف پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیا بات ہے. کچھ SMS بھی ہمارے سلسلے میں الحمدللہ آ رہے ہیں. آئیے کچھ میسیجز آپ کے ہیں تو ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ کیا آپ اس بار بھی حج پر جا رہے ہیں یا نہیں، اور کب جا رہے ہیں؟ یہ فضل الرحمان اتاری ہیں فرام موسیٰ کھیل، ضلع میاں والی. انشاءاللہ جائیں گے، سرکار نے کرم کیا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے شعر سے جواب دے دیتا ہوں: لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ جلد سے جلد حاضری ہو اور اس سال بھی حج کی سعادت نصیب ہو. آمین. انشاءاللہ رکن شورا حج پر جا رہے ہیں اور وہاں سے اللہ نے چاہا تو مینا، مزدلفہ وغیرہ سے، عرفات سے لائیو دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں مزید آپ کو حاصل ہوں گی. ایک SMS یہ بھی آیا ہے کہ مدنی التجا ہے اینڈ یہیں پر مت کیجئے گا، کیونکہ آج ملائیشیا کے سفر کو آپ نے ڈسکس کیا ہے، موضوع بنایا ہے آپ نے، اس وجہ سے ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ روک نہ دیا جائے. بیرون ملک جدول ہی نہیں بنا اس کے بعد سے، اور اس کے علاوہ رکن شورا آپ کا کوئی ویکلی سلسلہ بھی نہیں. ہمیں یہ سلسلہ بہت پسند ہے تو کیونکہ اس میں آپ تشریف لاتے ہیں. جی حضور. نہیں، جزاک اللہ، آپ کی محبت نہیں ہے. لائیو میرا یہ ایک ہی سلسلہ ہے جو ویکلی میں حاضر ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہے چونکہ ملیشیا واقعی لاسٹ سفر تھا. یہ ہمارے عمران بھائی کا ہی بدری مشورہ تھا کہ ابھی اب تازہ ہو کر آئے ہیں تو ہمارے پاس لیٹسٹ ویڈیوز ہیں تو ہم اس کو پہلے لے لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس 15-20 کم از کم ملکوں کی لسٹ موجود ہے جس کا مدنی سفر نامہ ہوگا، اور جب تک وہ کمپلیٹ ہوگا تو اللہ نے چاہا 8-10 ملک اور ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ فکر نہ کریں، اب جب تک مدنی چینل کی مجلس چاہے گی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. البتہ بریکس آتے رہیں گے کیونکہ اگلی منگل کو تو ہمارا ارادہ ہے کرنے کا، اور تو شاید ان دنوں میں نہیں ہو سکے گا، پھر حج کے بعد انشاءاللہ. اس کا چاند ہو جاتا ہے یہ تو پھر بھی اگلی منگل کو سلسلہ نہیں. اچھا، اگلی منگل کو چانس ہے کہ چاند رات ہو جائے. اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو مدنی مذاکرہ ہوگا اس رات، منگل کو بھی نہیں ہوگا. تو پھر میرا خیال ہے اب آپ سے ملاقات مدنی سفر نامے میں حج کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ. تو حج کے بعد کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور انداز میں کریں گے. ہو سکتا ہے اگلے جو ہے وہ ہفتے بھی موقع مل جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. ایک اور میسیج ہی آیا ہے: ناقص مشورہ ہے کہ آپ بڑی عید تک مدینے اور مکے کے
پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی عرفات کی دعا اور مزدلفہ کا جو دعا ہے اور وہاں کے جو قیام ہے اس کو لائیو دکھانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ایک اور میسج ہی آیا ہے عبدالحمیب بھائی، آپ کبھی عطار آباد بھی تشریف لائے نا؟ میں عطار آباد کئی بار گیا ہوں. اچھا. ہاں، وہ وجہ یہ ہے کہ عطار آباد کون سا شہر؟ عطار آباد بیسیکلی جیکب آباد کو کہا جاتا ہے. اور عطار آباد سندھ کا ایک شہر ہے اور وہاں کی گرمی بڑی مشہور ہے، پہلے تو یہ بتا دوں. اور میں اس لیے کئی بار گیا ہوں کہ مطلب رکن شروع جب میں چھوٹا تھا یا ہم ذیلی نگران ہوا کرتے تھے تو ہمارے علاقے کو پہلے باب المدینہ کے کئی علاقوں کو کچھ شہر دے دیے گئے تھے. اچھا. تو پہلے ہمیں مہراب پور دیا گیا تھا تو میری مہراب پور کئی بار مدنی قافلوں میں حاضری ہوئی. پھر عطار آباد دیا گیا تو عطار آباد بھی میری کئی بار حاضری ہوئی ہے. البتہ اس کے بعد شاید مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار میں ڈیرہ اللہ یار آیا تھا تو پھر اس کے بعد عطار آباد بھی کچھ گھنٹوں کے لیے حاضری ہوئی تھی. اب زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ. جی. اور میسج یہ آیا ہوا ہے کہ نواں سلسلہ ہے تو اس نسبت سے بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک اچھی دعوت دی ہے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں جناب، ماشاءاللہ. جی. مدنی چینل کے ناظرین، وقت بڑا مختصر ہے، آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی تشریف لا رہے ہیں نا پھر انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ اور اوروں کو لے کر بھی آئیے انشاءاللہ. مل جل کے انشاءاللہ ملیشیا میں مدنی کاموں کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس پر مشورہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ اور کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. کی نام ٹھیک ہے، ان کو اتاری مرد کے زیور بنائے پا انشاءاللہ جنت میں پھیرنا ہے. سبحان اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. کہاں پاکستان کے کہاں سے ہیں؟ ارے کراچی سے ہیں. کراچی کہاں کے ہیں؟ کراچی کچھ نہیں. ارے ماشاء اللہ، تو فیضان مدینہ کے پڑوسی ہو گئے. گلشن اقبال تو کرو گی. السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ماشاءاللہ. خیریت سے چلا رہے ہیں نا پھر اجتماع میں انشاءاللہ. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی. ہمیں کہاں سے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، داتا صاحب کے شہر سے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تشریف لائیے نا ہمارے اجتماع میں کل جو ہو رہے ہیں سب آ رہے ہیں بھائی انشاءاللہ. تو آپ بھی آئیے. آج رات کو شاہ عالم میں ہے اور کل کہاں پر ہے؟ کل تھوڑا مشکل نام ہے. بڑی مہربانی. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جس نیک مقصد کے لیے نکلے ہیں ہم سب کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما. ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. ملائیشیا میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. والیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا مدنی ماحول دیا مدنی ماحول. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ملائیشیا میں بھی دعوت اسلامی کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرمائے. عبدالحمیب بھائی، مارکیٹ میں جاتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دراصل وہاں ہمارا ایک اجتماع تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ جتنے مارکیٹ کے لوگ ہیں، جتنے آپ بھی چلیں اور آپ خود جا کر دکان اگر ہم نیکی کی دعوت دیں، کیونکہ لوگ مدنی چینل کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے ہم جب گئے تو بڑا زبردست ایک وارم ویلکم ملا، بڑا اچھا رسپانس ملا. آپ دیکھ بھی رہے تھے مناظر. اور سبھی نے تقریباً جن سے بھی ملے سب نے نیت کی اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں اسلامی بھائی دوسرے دن اجتماع میں آئے بھی اور جس کی برکتیں الحمدللہ ہم اس کو پایا ہم نے اللہ کی رحمت سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے ہاتھ سے آپ نے کچھ اتروایا بھی؟ ہاں. کیا پہنا ہوا تھا؟ اصل میں نارملی ایک بدقسمتی کے ساتھ کم علمی کہیں یا دین سے دوری کہیں کہ بہت سارے نوجوان آج کے مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے. بریسلیٹ پہنتے ہیں، چینے پہنتے ہیں، بالیاں پہنتے ہیں. مرد کو ایک انگوٹھی وہ پہننے کی اجازت ہے جس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ چاندی کی ہو، 4.5 ماشا سے کم چاندی کا وزن ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو. اب بعض اوقات کئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کئی اس میں نگینے ہوتے ہیں، بریسلیٹس پہن رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسلام پہ جو ملے تھے ان کے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا غالباً. جو کڑا کہہ لیں یا بریسلیٹ. میں نے ان کو عرض کیا کہ میمن تھے وہ. تھوڑا محبت سے اظہار کرتے. میں نے ان کو میمنی میں یہی کہا کہ آپ یہ اتار دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے. دیکھیں کہ جس چیز سے روکا گیا نا اس کا بہترین آلٹرنیٹ، بہترین نعم البدل جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو کیوں نہ ہم یہاں ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں. انشاءاللہ جنت میں ملیں گی یہ چیزیں. کیا بات ہے. بہت پیاری بات کی. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، عمومی طور پر کہیں پر کسی بڑی شخصیت کا بیان ہوتا ہے یا اجتماع میں ان کی خصوصی آمد ہوتی ہے تو اس طرح مارکیٹ میں جا کر وہ خود دعوت نہیں دیا کرتا. یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت اہم بات میں ذکر کرنے جا رہا ہوں.
کہ اگر کسی شخصیت کی آمد ہے تو ان کے معاونین، ان کے چاہنے والے، ان کے دیگر افراد تو جا کر دعوت کو عام کیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی پرسنالٹی اگر جائے، وہ مارکیٹ میں جا کر دکان در دکان جائے، ایک ایک شخص سے ملاقات کرے اور اجتماع کی دعوت دے، یہ بہت کم نظر آتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ طرح امتیاز ہے. دعوت اسلامی عاجزی و انکساری کا سبق سکھاتی ہے، اور یہ ہمارے بڑوں کی عاجزی و انکساری ہے. ہمارے جو مدنی چینل کسی جو ہے وہ ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ نیکی کی دعوت کو عام جو ہے وہ کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک اور مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاں یہ بلندی ہے. دل لگا کر اپنے سبق کو یاد کریں، اپنے سبق پر توجہ دیں. آج کل بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں، موبائل فون اور دیگر چیزیں، کہ جس میں بچے اگر اس میں مصروف ہو jاتے ہیں تو ان کا سبق کمزور ہو jata hai. Saya terutama saya nasihat pada pelajar-pelajar di sini supaya sesungguhnya tadi yang pertama itu karena zaman sekarang ini macam-macam kitabnya study. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. Kita satu tujuan yang kita maksud kita saya kita memperbaiki diri saya sendiri dan di seluruh umat di dunia insyaallah. اب ہم اسی مدنی مقصد کو لے کر آپ کے ملک ملیشیا بھی آئے ہیں. آپ سب سے دعائیں بھی درکار ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی رکھے، اور آپ سے بھی saya dan di seluruh umat. Tujuan itu saya datang di sini dari negara Yola untuk mempelajari daripada Yola dan ajar Yola. So saya nasihat pada Yola bila dewasa hukum kita yang kita manusia yang beragama. يا رضوان هذا في المدرسة هذا ما شاء الله الحمد لله وهدية أنت إن شاء الله خير الحمد هذا مسواك. تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مدنی گلدستہ بھی آپ نے دیکھا ہے. عبدالحفیظ بھائی آپ تو اردو میں بات کر رہے تھے، پھر ٹرانسلیٹر ساتھ میں بٹھایا ہوا تھا. جی اب ظاہر ہے کہ وہاں جتنے بھی بدری منع تھے وہ ملے تھے اور ان کو تو اردو نہیں آتی تھی، تو الحمدللہ کہ اسلامی بھائی تھے ان کو زبان آتی تھی، تو میں جو عرض کر رہا تھا اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. کیا بات ہے، یہ بھی بہت پیارا انداز ہے. ٹرانسلیٹر ہم نے دیگر معاملات میں تو رکھے ہوتے ہیں، یہ واقعی اسپیچ میں بھی ٹرانسلیٹر عمومی طور پہ ہوا کرتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. مبلغ جب ہوا پیغام کو وہاں تک پہنچانا تھا تو یقیناً اس کی حاجت بھی تھی. تو یہ مدرسہ عبدالحبیب بھائی کہاں پر تھا، کہاں گئے تھے آپ؟ یہ کوالالمپور میں ہی ماشاءاللہ ایک مدرسہ تھا، اور وہاں کے جو محتمم تھے انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمارے مدرسے میں نیکی کی دعوت دیں. تو ماشاءاللہ بڑا پیار دیا انہوں نے اللہ کی رحمت سے، اور اس سے امید ہے کہ ان کے ذریعے بھی ہمیں بہت سارے فوائد ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، فوائد بھی عطا فرمائے. کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کر لیتے ہیں، سنتے ہیں. جی ابراہیم اتاری ہند گجرات بروچ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، پچھلے دنوں رکن شورا عارف علی سلمہ الباری کے ہمراہ یہاں سے ہند سے ہمارا ایک مدنی قافلہ ملائیشیا میں گیا، اور وہاں پر رکن شورا عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کے صحبت میں الحمدللہ مدنی قافلہ کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. اس میں ایک جو ہے کہ جہاں پر ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا. جیسے ہی ہم جو ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے کہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، تو رکن شورا عبدالحبیب سلمہ الباری نے ہماری جو تربیت احسن انداز سے اتنے سادے الفاظوں میں ہماری تربیت فرمائی کہ الحمدللہ جب ہم کو یہاں اسلامی بھائیوں کو جمع کیا گیا کہ بتایا کہ جب بھی کس کا گھر چھوڑے، جہاں پر کسی کے گھر مہمان جاؤ یا اپنا خود کا ہی تو گھر کیوں نہ ہو، تو وہاں پر جس چیز
استعمال کیا. ان کی چادر، ان کے تکیے، ان کے صوفہ، جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ، جو باتھ روم آپ نے استعمال کیا، جو ٹوائلٹ آپ نے استعمال کیے، وہ تمام کی صفائی کا خیال رکھ. اور جیسا تھا جہاں جو چیز پڑی تھی وہیں پر وہ چیز اپنی جگہ پہ رکھ دیا کریں. بہت بہت پیاری بات کی. اور یہ جو مدنی گلدستہ ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا، اس کے اندر بھی رکن شورا نے اس طرح کی ترغیب جو ہے وہ دلائی تھی. حضور اگر آپ صفائی نہ بھی کریں تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کو شکایت تو نہیں کریں گے کہ بھائی آپ صفائی کر کے جاتے؟ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا نعرہ یہی ہے، ہم کسی کے گھر جائیں اور اس گھر کا بیڑا غرق کر کے باہر نکلیں، تو یہ کون سا پھر یہ آپ کا جو ہے وہ طرز عمل ہے. دوسرا یہ بھی بڑوں سے ہی سیکھا کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ہم نکلیں گے تو پھر گھر والے آئیں گے نا. ہم بیڈ روم سے نکلے یا ہم واش روم سے نکلے، ہم کسی گھر سے دعوت کھا کر نکلے، تو اس کے بعد اس کمرے میں اس جگہ پر بعد میں گھر والے آئیں گے صفائی کرنے. اب وہ حال دیکھیں کمرے کا، تو واش روم کا، تو سامان بکھرا پڑا ہے، تو وہ کہیں پتہ نہیں کون سی قوم آئی تھی. اور اگر ہمارے کمرے سے ہم نکلے اور اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، واش روم صاف ستھرا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کا تاثر کیا پڑے گا؟ یعنی یہ تو مینرز جو ہے یہ ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ ایک شخص نے ہمیں مہمان بنایا ہے، اس لیے تو مہمان نہیں بنایا کہ اب اس کے گھر کا ہی بیڑا غرق کر دیں. یہ ہر جگہ مہمان بننے، ہم نے پچھلے سلسلے میں ایک بات بھی کی تھی کہ ہم بوجھ نہ بنیں، کسی کے مہمان بنے مگر بوجھ نہ بنے. آپ تو امیر اہل سنت کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمارے گھر جب تشریف لایا کرتے تھے تو امیر اہل سنت کے جو 7 اسلام ہوتے تھے نا، وہ کھانا کھانے کے بعد برتن بھی دھو دیا کرتے تھے. یہ وہ بوجھ بانٹنا ہے، یہ وہ راحت فیل کروانا ہے. اور آپ کا تاثر کیا جاتا ہے؟ اب بعض اوقات کسی کے گھر مہمان گئے عمران بھائی، جی ڈرائی فروٹس آتے ہیں نارملی، یا فروٹس آتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آئی، تو بعض اوقات ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھا جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب ٹرے واپس گھر میں جائے تو یہ تو پتا چلے کہ کچھ ایسے لوگ آئے تھے کہ جن کو کچھ تمیز تھی. اب ایک ایک دانہ ہی صاف کر لیا آپ نے اس ٹرے کے اندر سے. اب برتن صاف کرنا یہاں ضروری نہیں ہے. نہیں جی، وہ سنت ہے نا پلیٹ صاف کرنا. نہیں، وہ آپ کی پلیٹ صاف والوں کے لیے. تو یہ بھی ایک فیلنگز ہونی چاہیے کہ بھئی گھر میں اگر فروٹ آیا ہے، کوئی ڈرائی فروٹ آیا، تو آپ نے ایک دانہ ہی نہیں چھوڑا. تو یہ بعض اوقات یہ ساری چیزیں مینر سے تعلق رکھتی ہیں. تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی چونکہ ساتھ تھے اور ہمیں اللہ سلامت رکھے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے اپنا مہمان بنایا، ایک تو ان کی مہربانی تھی. تو میں نے کہا بھائی جیسے ہم آئے تھے نا ویسا جیسا گھر تھا، واپسی میں بھی ویسے ہی گھر ہونا چاہیے. تو اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی نے ساری چیزیں مینج کی، اور اللہ کی رحمت سے پھر انہوں نے بعد میں پریکٹس بھی کیا. بتایا اسلامی بھائی نے کہ اپنے گھر جا کر بھی پریکٹس کیا. تو اللہ کرے کہ ہم اس کو مینج کرنے میں کامیاب رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی تاثر اچھا پڑے گا. کسی کے گھر میں 2 دن رہیں یا 1 دن رہیں یا کچھ وقت ہی گزار کر جاتے ہوئے اگر آپ جس صوفے پر بیٹھے ہیں، جس آپ جو ہے وہ چارپائی پر بیٹھے ہیں، اگر اٹھتے وقت اس کی چادر کو ہی سیدھا کر دیں تو یہ بھی ایک اچھا تاثر. بلکہ میں تو امیر اہل سنت، مجھے نہیں پتا وہ یہ کیا کرتے تھے کہ نہیں، ورنہ کیونکہ ہمارے باپا ہیں ہی مہکے، ورنہ میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت جس کمرے سے باہر نکلے نا، آپ بعد میں اس کمرے میں جائیں وہ کمرہ ہی مہک رہا ہوتا ہے. کیا بات. چلیں وہ تو ہم امیر اہل سنت کی روحانی خوشبو کہیں گے. لیکن میں اپنے عطر ہمارے عموماً جیب میں ہوتا ہے، ہم عطر لگا کر تھوڑا سا بیڈ شیٹ پہ لگا دیں کہ تھوڑا سا کسی پردے پہ لگا دیں کہ میرے بعد جب کوئی آئے تو اس کو کمرے سے ایک مہک بھی آئے، ایک خوشبو بھی آئے کہ یار ماشاءاللہ کتنے ویل مینرڈ تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے امیر علیہ السلام پہلے مکتوب لکھتے تھے نا، ہاتھ سے مکتوب جاتے تھے. اب تو ای میل کا زمانہ آ گیا، تو مکتوب پر بھی ہمارے کچھ پرانے ذمہ دار تھے نا، کچھ عطر لگاتے تھے، ہلکی سی خوشبو لگا دیتے. جیسے لفافہ کھول کے مکتوب کھلے، ابھی تو پڑھا ہی نہیں اور خوشبو کی مہک آ جائے، تو دل جوئی کا انداز، یہ ویل مینرڈ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا سامنے والے پر ڈال سکتے ہیں. بہت بہت اچھے مدنی پھول اور پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں رکن شورا. اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. مجھے بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ مکہ شریف میں بھی ہمارا یہ سلسلہ لائیو دیکھا جا رہا ہے. جمع ہو کر حاجی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جمع ہو کر ہمارے یہ جو حاجی صاحبان دیکھ رہے ہیں، حرمین طیبین کے زائرین دیکھ رہے ہیں، ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے عمران بھائی کے لیے بھی، ہم بھی خیر و عافیت سے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. جی ہمارے مدنی عملے کے اسلامی بھائی بھی، اور اگر ناظرین میں سے کوئی چاہتا ہو تو ان کی طرف سے بھی آپ سلام بھی پیش کریے گا، دعا بھی کریے گا. اللہ تعالیٰ سب کو حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرمائے، بار بار جو ہے زیارت عطا فرمائے. جی وقت بہت کم ہے، آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کام آئیں گے آخرت میں. جو تم سے قطع تعلق کرے تم سے صلہ رحمی کرو، تم اسے عطا کرو. نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اسلامی بھائیوں، ہم نے کبھی بھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا چاہیے. کب تک اپنے آپ میں رہو گے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانیں گے؟ جن کو جو ہمیں قبر میں کام
کو 20 سال ہو گئے, کسی کو 15 سال ملائیشیا پہ ہو گئے, آدھی زندگی گزار دی. کس لیے؟ میں نہیں کہتا غلط تھا, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آپ نے کوشش کی, لیکن دیا. آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ تو دعوت اسلامی اب آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں موجود ہے, اور الحمدللہ یہ جو مدنی قافلہ اس وقت ہے ہمارے ساتھ, یہ تو ویسے بھی بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہے. اس مدنی قافلے میں ہمارے ساتھ پاکستان کے مبلغین, ہند کے مبلغین, انڈونیشیا کے مبلغین, عرب امارات کے مبلغین بھی شامل ہیں. یہ 4-5 ملکوں کے اسلامی بھائی آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر مدنی قافلے والوں کے ساتھ بھرپور برتیں گے. فرمائے. کچھ ویڈیو تاثرات ہمارے پاس الحمدللہ اور موجود ہیں, آئیے کچھ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جی, میرا نام سید حبیب احمد قادری ہے. میں ملیشیا کے سٹی کوالالمپور سے بول رہا ہوں. نقرِ شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے آمد سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میری امی نے بھی نیت کی ہے کہ نیکی کی دعوت دیں گی. جو ملیشیا میں ہوں گے سارے اجتماع میں ان کو شرکت کر کے سنتوں کے بارے میں سیکھیں گے. جی, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار مزید آپ نے سماعت کی ہے. آئیے آپ کی کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی, میرا نام محمد شاہد ہے. میرا تعلق ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے ہے. کوالالمپور کے ایریے میں ایک جگہ ہے جسے مسجد انڈیا کہا جاتا ہے. اس ایریا میں مجھ سمیت کئی بزنس مینوں کی یہاں گزشتہ مہینے یہاں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی کی آمد ہوئی, اور ان کی صحبت میں کافی دینی اصلاح ہوئی اور بہت پیارا مدنی ماحول ملا. اور انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ اسی طرح مستقبل میں بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کی اسی طرح اصلاح ہوتی رہے گی انشاءاللہ عزوجل. آمین آمین. جی, نیکسٹ. میرا نام محمد یاسین ہے. میں سلائنگ سے بات کر رہا ہوں, اور الحمدللہ صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سے ملے, ان کے ساتھ چلنے کا مشرف حاصل ہوا. پہلے تو بس ٹی وی ہی دیکھتے تھے ان کے کچھ, اب الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور سفر کرنا بھی ہوا. الحمدللہ ان سے بہت کچھ مدنی باتیں مدنی سیکھا ہم نے, اور آئندہ سے بھی ہم امید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آئیں گے تو مدنی قافلوں میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی, نیکسٹ. میرا نام سید حبیب احمد قادری ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, مرشد کی نگاہ عنایت سے, ذمہ داروں کی شفقتوں سے مجھ گناہگار کو بھی یہ سعادت ملی کہ اللہ کے فضل و کرم سے عبدالحبیب بھائی جو کہ ملیشیا کے مدنی قافلے میں آئے تھے, اللہ کے کرم سے ہمارا بھی اس میں جانا ہوا. میں اور ہمارے ساتھ میں ایک اسلامی بھائی, ہم 2 اسلامی بھائی جو ہے مدنی قافلے میں سفر کیے تھے. 12 دن کا یہ ہمارا مدنی قافلہ تھا, اور اس کے علاوہ ہماری 14 دن کی ترکیب تھی اس مدنی قافلے میں. اللہ تبارک حاصل ہوا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ بہت شفیق ہے. ان کی شفقتیں ہی جو نا بندے کو بسا اوقات نیک بنا دیتی ہے, کہ ان کا انداز, ان کا بولنے کا انداز, ان کی صحبت جو بندے کو مل جائے نا تو یہ مدینہ مدینہ. اور عبدالحبیب بھائی کی صحبت یوں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے. اللہ اللہ. جی, لفظ نہیں ہے, اور آپ کی کال بھی ختم ہو گئی. واقعی لفظ ختم ہو گئے آپ کے پاس. آئیے نیکسٹ کال ملاتے ہیں. رکن شورا ابو مدنی, آپ بنگلہ دیش تشریف لائے تھے تو آپ نے بنگلہ میں کلام پڑھا تھا, تو اگر بنگلہ کلام کا 2-1 اشعار سنا دے تو مدینہ مدینہ. انشاءاللہ جب بنگلہ دیش پر سلسلہ کریں گے نا تو انشاءاللہ میں تیاری کر لوں گا. تھوڑا سا ٹائم کافی ہو گیا تو اب زبانی اس طرح شاید غلطی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جب ہم بنگلہ دیش پر مدنی سفر نامہ کریں گے تو چلے نیت ابھی سے کر لیتے ہیں کہ بنگالی نعت بھی سنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر ہم بھول جائیں تو آپ نے کال کر کے یاد بھی دلانا ہے تاکہ اس وقت کر سکیں. جی, نیکسٹ. عبدالحبیب بھائی, میری بہن مدرسۃ المدینہ آن لائن میں نماز کورس کر رہی ہے اور جامعۃ المدینہ میں نماز کورس کر رہی ہے, اور مدرسۃ المدینہ کی برکت سے مدنی کام بھی شروع کر کیے ہیں. میری بہن چل نہیں سکتی, اس لیے مدرسۃ المدینہ کی مدنی مہاریں لوٹ رہی ہے. مزید مدنی کام کرنے والے بن جائے, دعا فرما دیں, اور ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب
کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. صلو علی الحبیب وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملائیشیا میں موجود ہیں کوالالمپور میں عاشقان رسول کی بہت بڑی مسجد، یہاں کی گرینڈ مسجد جس کو کہا جاتا ہے، وہاں آئے ہیں. آئیے آپ کو اس مسجد کے مناظر بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی آپ کو وہاں جا کر بیان کریں گے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کرتے رہے کام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی، ملائیشیا کی بہت بڑی مسجد جس کو جامع مسجد بھی کہا جاتا ہے، جامع مسجد نگارا سینٹرل ماسک سے کہا جاتا ہے، اور بہت ہی عالیشان مسجد، اور عاشقان رسول نے یہاں جا بجا بڑی خوبصورت مساجد بنائی ہیں. اور خاص طور پہ ہندو پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے عاشقان رسول کو یہ سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی مسجدوں کی شاندار تعمیر کرنی چاہیے. عموماً اپنے گھر تو بڑے اچھے بناتے ہیں مگر اللہ کے گھر کی ویسی صفائی اور ویسا اہتمام نہیں کر پاتے. تو ہمیں جو مسجدیں عموماً بنانے والے ہیں اللہ کے گھر کا اور اکرام کریں اور محبت کے ساتھ. یقیناً الحمدللہ بڑی محبتوں کے ساتھ ہی مسجد بنائی جاتی ہے، مگر یہاں آ کر ایک اور جذبہ ملتا ہے کہ واقعی اگر مسجد پرسکون ہو، مسجد صاف ستھری ہو، مسجد میں اور اہتمام ہو تو مزید عبادت کرنے کو بھی جی چاہتا ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجدوں کی صفائی کا، مسجدوں کی تعمیرات کا، اس کی تزئین و آرائش کا اہتمام کرنا چاہیے. اس شاندار عالی شان مسجد کو دیکھ کر ایک اور نیت بھی کر لیجئے کہ زندگی میں انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. السلام کا فرمان ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہاں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. جی ہاں، ہمارے یہاں تو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے نا، یہاں ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور نماز کے بعد عاشقان رسول ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، نبی پاک پر صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کو مزید ان خطوں میں، اس ایریا میں بھی ترقی نصیب ہو. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری مسجدوں کی آپ نے زیارت بھی کی ہے. واقعی عبدالحبیب بھائی کیا کہیں گے اس کے حوالے؟ ایسے عاشقان رسول ہیں ہمارے یہاں تو جمعہ میں صلاۃ والسلام ہوتا ہے، وہاں ہر نماز کے بعد دو سلام پڑھتے ہیں. اور خوبصورت بات میں نے یہ دیکھی کہ نماز جب ختم ہوتی ہے نا تو سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب ملتے تو اس وقت بھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے بھی دیکھا جب آپ کی آمد ہوئی تھی وہاں پر تو اس وقت بھی جو ہے ہاں وہ استقبال بھی کرتے ہیں، تو نبی پاک پر درود و سلام پڑھ کے کرتے ہیں. وہ ملاقات کرتے ہیں تب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. تو سرکار کے چاہنے والے سبحان اللہ عاشقان رسول کہاں نہیں. تو ملائیشیا عاشقان رسول کا شہر ہے، اور انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں. دنیا بھر میں حاجت ہے، انشاءاللہ مل جل کر مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں. عبدالحبیب بھائی، سلسلے کا وقت 2 منٹ زیادہ ہو چکا ہے. اختتامی طور پر آپ کیا مدنی پھول، ملائیشیا کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں، مکے میں بھی اسلام بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھی ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ملا جلا مدنی گلدستہ سب کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بالخصوص ملائیشیا کے اسلامی بس تو یہ عرض کروں گا کہ ہم نے کچھ اہداف طے کیے تھے، کچھ مدنی کام کرنا ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی تھی کہ پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے، ہفتہ وار اجتماعات پہ شرکت کریں گے. تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ یہ کنٹینیو رہے اور یہ جذبہ برقرار رہے اور مزید آگے بڑھتے رہیں ہم. اور باقی دنیا بھر کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. پریکٹیکلی میری ذات سے میرے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، میری ذات سے اسلام کی کیا خدمت ہو رہی ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اسلام نے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں بھی اسلام کی خدمت. واقعی. اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ جب ایک ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے تو نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. دیکھیں الصحبۃ مؤثرہ، صحبت بہت بڑا اثر بندے کی ذات پر رکھا کرتی ہے. اگر آپ نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ جو ہے وہ چور، اسی طرح ڈکیت، اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ
آپ کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی چینل کو لازمی دیکھا کریں، اور مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کا بہت شاندار مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہوا کرتے ہیں، آپ جو چاہیں سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہفتہ واری سنت و بڑا اجتماع مدنی چینل پر لائیو بھی ہوتا ہے، بلکہ آپ اپنے علاقے میں جہاں پر فیضان مدینہ میں آپ کا یہ علاقائی سطح پر آپ کا یہ اجتماع ہوتا ہو اس میں شرکت فرمائیں ہوں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہوگا اور برائیاں کرنا ہمارے لیے اللہ نے چاہا تو مشکل ہو جائے گا۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رحمت کاملہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے انتظام اہتمام میں جو کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ملائیشیا کے اسلامی بھائیوں کا بھی، اور دیگر جو اسلامی بھائی اجتماعی طور پر سن رہے ہیں ان کا بھی میں اپنی مجلس کی طرف سے شکریہ بھی کو ڈیزائن کرنے میں بھی تعاون فرمایا اور بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بڑھ چڑھ کر خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دوسروں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا میرا جانا میرا آنا، میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے ہو دعائیں یا اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکات